بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لا اینڈ پالیٹکس چینل پر عابد الرحمان ایسا کیوں ہے کہ چھٹی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ نے پروگرام کی پہلی ایپیسوڈز نہیں دیکھی یا اگر کوئی ایپیسوڈ مس کر دی ہو تو ابھی ضرور دیکھ لیں، یہ کنٹینیوٹی کے لیے بہتر ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کی 2 ایپیسوڈز میں بتایا گیا تھا کہ آئینی بندوبست تک پہنچنے کا سفر تمام ریاستوں اور خصوصاً ایشیا اور افریقہ کی ریاستوں نے کن مراحل سے گزر کر طے کیا تھا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ریاست کو آئین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، عوام الناس اور ریاست کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ آئین سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کہ آئینی طریقے سے منتخب حکومت کو حکمرانی کرنے اور اپنے اہداف حاصل کرنے میں کیوں کر سہولت ہوتی ہے۔ 5ویں ایپیسوڈ یعنی اس سے پہلے کی ایپیسوڈ کا اختتام اس نوٹ پر ہوا تھا کہ اس سلسلے کی اگلی اور آخری یعنی آج کی ایپیسوڈ میں کسی بھی آئین کا پوسٹ مارٹم کر کے اس کے 3 یا 4 عام حصوں پر روشنی ڈال کر آئین کے موضوع کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی کہ یہ اس سلسلے کی آخری ایپیسوڈ ہے۔ دوستو، آغاز میں ہی یہ بات بتانا ضروری ہے کہ دنیا بھر کے قانون دان اور پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کسی ملک کے عوام کے مزاج، ان کی ترجیحات، تعلیم اور معاشرتی معیار کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ ان کی جو ترجیحات ہیں، قومی ترجیحات، معاشرتی ترجیحات، تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کی مثال برطانیہ کے آئین کا ایک بڑا حصہ غیر تحریری ہے۔ اس کی وجہ وہاں کے عوام کا اپنے رواجات اور کلچر سے جڑا ہوا ہونا ہے۔ وہاں آئین کے غیر تحریر ہونے کے باوجود، یعنی کہ جو حصہ غیر تحریری ہے وہ کافی بڑا حصہ ہے، عوام، ووٹرز، لیڈروں، ان کی بیوروکریسی یا عدلیہ کو کوئی کنفیوژن یا غلط فہمی نہیں ہے۔ اگر تحریری بھی ہے تو ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ سوچیں کہ کیا ایسا پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں ہونا ممکن ہے کہ آئین کے عام حصے غیر تحریری ہوں اور اس پر اختلافات نہ ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں، تو عدالتیں تشریح کرتے کرتے تھک چکی ہوتی، عاجز آ چکی ہوتی، لیکن پھر بھی اختلافات ختم نہ ہوتے۔ یہ ایک بات ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور اہم بات بتانی بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قانونی اور آئینی ماہرین کا اس پر بھی مکمل اتفاق ہے کہ کسی آئین کو نہ تو بہت مختصر ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ ضخیم یا بڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آئین بہت مختصر ہو اور اس میں کئی اہم اور بنیادی چیزوں کا ذکر نہ ہو تو اختلاف رائے کا امکان رہتا ہے، موجود رہے گا، اور عدالتوں کو آئین کی تشریح کے نام پر اس میں اپنی مرضی کی چیزیں ڈالنے کا موقع ملتا رہے گا۔ جبکہ دوسری طرف اگر آئین بہت لمبا یا ضخیم ہو تو اس میں اور مسائل بھی آئیں گے۔ مثلا اس میں امینڈمنٹس درکار ہوں گی۔ جتنا آئین بڑا ہوگا، لمبا ہوگا، اس کی جسامت بڑی ہوگی، تو اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں امینڈمنٹس درکار ہوں گی، اور ایسا ہونا آئین کی سینکٹیٹی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ آئین جو ہے ایک بڑا معزز اور ایک بڑا، ہم اس کو سینکٹیٹی دیتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو، تو اگر اس میں بار بار ترمیمات ہوں گی تو اس کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ بغیر وقت ضائع کیے ہم کسی بھی آئین کو پکڑ لیتے ہیں، کسی بھی آئین کو۔ ناؤ وی آر ٹاکنگ ان جنرل ٹرمز، ان جنرل سینس، یعنی کوئی سا آئین پوسٹ مارٹم کے لیے منتخب کر سکتے ہیں، اور اس کے ہم 3 بڑے حصوں میں اسے تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے کہ جدید جمہوری دنیا میں آئین سازی کا مقصد ہی عوام کو کچھ حقوق کی گارنٹی دینا، اور اس سلسلے میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کو بھی
انسانی اور شہری حقوق کے معاملے میں اپنی حدود میں رکھنا ہے۔ ان بنیادی حقوق کو اکثر آئین میں ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے تاکہ سہولت رہے۔ مثلاً آئین پاکستان 1973 میں یہ حقوق آرٹیکل 8 سے 28 تک موجود ہیں۔ برطانوی آئین میں ان حقوق کو ایک دستاویز جسے ڈکلریشن آف رائٹس کہتے ہیں موجود ہے، زیادہ تر وہاں پر موجود ہے، جبکہ امریکی آئین میں یہ بل آف رائٹس اس کو کہتے ہیں کہ نام سے موجود ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض استثنائی صورتوں میں، ایکسیپشنل کنڈیشن میں، اور خصوصاً عوام الناس کے واضح فائدے کے لیے بنیادی حقوق کو محدود بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن وقتی طور پر۔ ان تمام صورتوں کا ذکر بھی آئین میں موجود ہوتا ہے۔ البتہ وہ ممالک جہاں جمہوری اقدار، ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں مستحکم ہو چکی ہیں، مثلا برطانیہ، امریکہ میں، وہاں کی اعلیٰ عدالتیں اب صرف دوران جنگ ہی ان حقوق کو معطل کرنے کی اجازت دیتی ہے، یعنی کہ وہ ملکی صورتحال سے متاثر ہو کر اب وہ بنیادی حقوق معطل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا، یہ تو ہو گئے بنیادی حقوق۔ اب دوسرے نمبر پر جب ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں تو دوسرا اہم حصہ حکومت کی تنظیم سازی یا تقسیم اختیارات سے متعلق ہوتا ہے۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ مثلا مقننہ یا پارلیمنٹ کے 1 یا 2 ہاؤس ہوں گے۔ کتنے ہاؤس ہوں گے؟ 1 ہاؤس ہوگا یا 2؟ قانون سازی کے حوالے سے وہ کون کون سے اختیارات رکھتے ہیں اور قانون سازی کے کون کون سے لازمی لوازمات پورے کرنے ہیں، یعنی کہ ایک ہاؤس اور دوسرے ہاؤس کے اختیارات کیا کیا ہوں گے۔ اچھا، اب اگر ہاؤس ایک ہو، اپر چیمبر ہو، لوور چیمبر ہو یا یونیلیٹرل چیمبر ہو، ایک چیمبر ہو، تو اس کا کیا ہے؟ ان کے ارکان کی تعداد اور ان کے چناؤ کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کے چناؤ کا طریقہ کیا ہوگا؟ انتخابات کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ ووٹرز کی اہلیت کیا ہوگی؟ اس کے بعد صدر اور وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوگا؟ یعنی کہ یہ وہ حصہ ہے جس میں تنظیم کا ذکر ہوتا ہے۔ وزراء کا انتخاب کس کی صوابدید ہوگی؟ وہ اپنی منسٹریز یا ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس کے لیے کس حد تک جواب دہ ہوں گے وزراء؟ اسی حصے میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ مرکز اور صوبوں میں تقسیم اختیارات کیا ہے اور کیسے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ یعنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ یہ بھی آرگنائزیشن کا حصہ ہے۔ آئین میں اعلیٰ عدلیہ کے سماعت کے ابتدائی، ایپیلیٹ اور خصوصی اختیارات کی تفصیل درج ہوتی ہے کہ یہ 3 قسم کے اختیارات ہوتے ہیں، ابتدائی، ایپیلیٹ اور خصوصی اختیارات، تو اس کی تفصیل دی ہوتی ہے۔ اسی طرح ضرورت کے مطابق آئین کے بطن سے بعض سیاسی، انتظامی اور مالیاتی ادارے ان کے اختیارات، طریقہ کار اور ذمہ داریوں سمیت تشکیل پاتے ہیں۔ ایسے 2-3 آرگنائزیشن ہوتے ہیں کوارڈینیشن کے مقصد کے لیے، فائنینشیل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، تو اس کا ذکر بھی موجود ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ آئین میں ریاست اور حکومت کا تمام ڈھانچہ ضروری اختیارات کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اب 2 چیزیں ہم نے کور کر دی، بنیادی حقوق اور انتظامی ڈھانچہ۔ تیسرا اہم حصہ آئین میں ترمیمات یعنی کہ امینڈمنٹس کے طریقہ کار سے ہوتا ہے۔ دوستو، جیسے ملکی آئین عوام کی مرضی سے ان کے منتخب نمائندگان کے ذریعے بنتا ہے، اسی طرح کسی بھی آئین میں ضرورت کے مطابق ترمیم بھی عوام کی مرضی اور منشا سے ان کے نمائندگان کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہاں، چند ممالک اس سلسلے میں آئینی ترمیم کے لیے ریفرنڈم کا انعقاد بھی کراتے ہیں۔ اکثر آئینی ترمیم کے لیے طریقہ کار مشکل رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اکثریتی یا طاقتور گروپ یا پارٹی اپنے وقتی فائدے کے لیے اس کے آئین کے بنیادی ڈھانچے میں بے جا تبدیلیاں نہ کر سکے۔ تاہم ترمیم کا طریقہ کار ہر ملک کے آئین میں مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک طرف برطانوی آئین کسی بھی عام قانون اور آئین میں فرق نہیں روا رکھتا، یعنی وہاں کی پارلیمنٹ آئین کی کسی بھی شق کو سادہ اکثریت سے بدل سکتی ہے، جبکہ امریکی آئین میں درج ترمیم کے متعلق 3 طریقہ کار ہیں اور تینوں انتہائی مشکل ہیں، اس کے ضابطے بھی بہت مشکل ہیں۔
اب برطانوی آئین کو فلیکسیبل یا لچکدار کہتے ہیں کیونکہ اس میں آسانی سے ترمیم ہو جاتی ہے، اور امریکی آئین جس میں ترمیم مشکل سے ہوتی ہے کو ریجڈ یا غیر لچکدار کہتے ہیں۔ اختصار کے لیے صرف اتنا بتاؤں گا کہ ریاست مختلف صوبوں، یونٹس یا فیڈریٹنگ یونٹس کے اشتراک سے بنتی ہے، یعنی کہ جو ریاست صوبوں، یونٹس یا فیڈریٹنگ یونٹس کے اشتراک سے بنتی ہے اور جس میں صوبوں اور مرکز کے درمیان اختیارات کی تقسیم ایک مرتبہ ہو چکی ہوتی ہے، ونس اینڈ فار آل۔ آئین کے بناتے ہوئے، آئین کی تشکیل کے وقت وہاں کے آئین میں قانون سازوں نے آئین میں ترمیم کو جان بوجھ کر، یعنی کہ جان بوجھ کر انٹینشنلی آن پرپز مشکل رکھا ہوتا ہے تاکہ وہ صوبے یا اکائیاں جو یونٹس ہوتے ہیں جن سے مل کر، جن کے اشتراک سے ریاست بنتی ہے، کہ اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، ملکی وحدت متاثر نہ ہو، اور صوبوں یا یونٹس کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ریاست بنتے وقت تو صوبوں سے تقسیم اختیارات کے جو وعدے اور ریاست کو چلانے کے جس طریقہ کار پر اتفاق ہوا تھا اس کو تبدیل کر کے اب وعدہ خلافی کی جا رہی ہے ترمیمات کے ذریعے۔ اس کے برعکس ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے فیڈریشن کے برعکس، اس کو کہتے ہیں وحدانی یا یونٹری فارم آف گورنمنٹ، یعنی جس ملک میں صوبے یا یونٹس نہیں ہوتے اسے یونٹری گورنمنٹ کہتے ہیں، اور وہاں مرکز اور صوبوں کے درمیان تقسیم اختیارات کا کوئی مسئلہ موجود ہی نہیں ہوتا۔ وہاں کا آئین فلیکسیبل ہوتا ہے، لچکدار ہوتا ہے، جبکہ فیڈریشن میں ہمیشہ آئین جو ہے وہ ریجڈ ہوتا ہے، اس میں ترمیم کرنی مشکل ہوتی ہے۔ اور جن ریاستوں میں صوبے نہیں ہوتے ان کی پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندوبست جو ہے برطانیہ کے آئین میں کار فرما ہے، جبکہ امریکی، انڈین اور پاکستان کے آئین میں پارلیمنٹ کے بجائے آئین سپریم ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے بجائے آئین سپریم ہوتا ہے، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار طے شدہ تقسیم اختیارات اور طرز حکومت کو پارلیمنٹ یا کوئی بھی ادارہ آسانی سے نہ چھیڑ سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آئینی بندوبست تک پہنچنے کے سفر، ریاست کے لیے آئین کی ضرورت، آئین کے فوائد اور آخر میں کسی بھی آئین کے متعلق کیا گیا پوسٹ مارٹم پسند آیا ہوگا۔ مجھے قوی امید ہے کہ وکلاء، پڑھے لکھے شہریوں، طالب علموں اور سیاسی کارکنوں جنہیں میں اسمارٹ شہری کہتا ہوں اور جن کو میں بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ انہی سیاسی کارکنوں کو اپنے ووٹ اور رائے کی اہمیت کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے کروڑوں پارٹی ورکرز، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، سب سے زیادہ الیکشن کے رزلٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہی سیاسی کارکنوں کے لیے میں نے 3 ایپیسوڈ پر مشتمل آئین کی بحث، جس کا آج اختتام ہو چکا ہے، میں نے موضوع کو قدر نان ٹیکنیکل رکھا ہے۔ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکلاء کے لیے یا بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے شاید یہ موضوع میں نے ٹیکنیکل نہیں رکھا، میں نے سیاسی ورکرز کو بتانے کے لیے اس کو قدر نان ٹیکنیکل رکھا ہے۔ دوستو، اگلے پروگرام میں قانون اور سیاست سے متعلق کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ لا اینڈ پالیٹکس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔